نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وعترته بعدد كل معلوم لك۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین حاضرین ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جب آپ سے پوچھا جائے، پوچھیں گے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ لوگ جب آپ سے میرے متعلق سوال کریں، پوچھیں، عبادی میرے بندے، عنی میرے متعلق، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں قریب ہوں۔ یہ ہمارے اللہ ہمارے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ آپ سے سوال کریں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ پوچھیں کہ اگر اللہ دور ہیں یا نزدیک ہیں تو فرمائیے کہ میں قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کتنے قریب؟ اللہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور جب ان سے اللہ رب العزت سے دعا کی جائے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، جب دعا کرنے والا پکارتا ہے اللہ کو، اللہ اس کی پکار کو کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں، اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کے اتنے قریب کہ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ یعنی اتنے قریب سے اللہ رب العزت سنتے ہیں، جیسے کہ ہماری یہ شاہراہ، ہماری جب الفاظ نکلتے ہیں، شاید ہمارے الفاظ ہمارے کانوں میں، یا میری اپنی آواز جو میرے کانوں میں، وہ بہت بعد میں پہنچے گی، اللہ اس سے زیادہ جلدی سنتے ہیں۔ اور جو اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور جو اللہ سے مانگتا نہیں، دعا نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ رب العزت کو اللہ کے نیک بندے کیسے پکارتے ہیں؟ اپنے بستروں سے اپنے پہلوؤں کو جدا کرتے ہیں، اپنے بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے، ایک امید ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ وہ اللہ رب العزت سے امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کے اندر رہتے ہوئے اللہ سے جو ہے نا وہ مانگتے ہیں۔ اور مانگنا کیسے ہے اللہ یہ بھی سکھا رہے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ دعا کا جو ویسے بہترین طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے کہ آہستہ سے اللہ سے مانگا جائے، یعنی اونچی آواز سے دعا مانگنا یہ بھی درست ہی ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آہستہ آواز سے اللہ سے مانگا جائے، گڑ گڑا کے مانگا جائے، تضرع اللہ سے آہستہ آواز سے۔ اور جو اجتماعی دعا ہوتی ہے، یہ بھی دعا ہے، جیسے عموماً ہماری مساجد میں جو ہے وہ دعا ہوتی ہے، لیکن یہ دعا جو ہے نا اب ایک قسم کی سمجھ لیں کہ یہ ایک رسم بن چکی ہے، یا کچھ تو مسنون دعائیں ہیں، لوگوں کو نہیں آتی، امام صاحب پڑھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، لوگ آمین کہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن اصل جو دعا ہے وہ دل سے نکلی ہوئی دعا۔ میری کوئی تمنا ہے
میری کوئی التجا ہے، میں لوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتا، میں لوگوں کو کہہ نہیں سکتا۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں وہ ہماری پرسنل ہوتی ہیں، ہمارے گھر کی ہوتی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو پرابلم ہے، کیا میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر تمہیں ایک تسمہ بھی اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو تم کیا کرو، اللہ سے مانگو۔ تو ہماری کتنے لوگوں کی کتنی حاجات ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں۔ ہر بندے کی ضرورت ایک الگ ہے، اس کی نیڈ الگ ہے، اس کی چاہت الگ ہے۔ تو جو ہم اللہ سے اس طرح مانگیں گے نا، یہ حقیقتاً مانگنا ہے، یہ اللہ سے حقیقتاً مانگنا، یہ ہے دعا، یہ ہے۔ اور اللہ سے گڑ گڑا کے، ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے اگر رونا نہیں آتا، بسا اوقات جب انسان شروع میں مانگنا شروع کرتا ہے، یعنی نئی دعا کرنا شروع کرتا ہے، تو اسے وہ کیفیت بن نہیں پاتی۔ ایک تو کیفیت انسان کے حالات بنا دیتے ہیں، یعنی جو اس کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کی مشکل، اس کی پریشانی، وہ اس میں جتنا گڑ گڑا کے اللہ سے مانگے گا تو امید ہے کہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگتے ہوئے ہی انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ میری یہ دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، سن لی ہے۔ اور اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے اللہ سے بار بار مانگنا پڑتا ہے، اللہ سے بار بار مانگنا پڑتا ہے۔ میں ایک صاحب کی بات سن رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ اللہ سے اتنا مانگو، اتنا مانگو، اتنا مانگو کہ اس شہر، اس علاقے میں جو ہے آپ سے زیادہ کوئی مانگنے والا نہ ہو۔ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اللہ میرا یہ کام بھی کر دو، اللہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، میرا یہ کام بھی ہو جائے، اللہ میں نوکری پہ جا رہا ہوں، میں جاب پہ جا رہا ہوں، میں کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، اللہ مجھے اس میں ترقی عطا فرمانا، حلال عطا فرمانا۔ اب یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ پھر آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس ہے، ہماری سن رہا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اللہ وہ سن رہا ہے، اور میرے ہی منشا اور مرضی کے مطابق جو ہے یہ کام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی یہ کیفیت انسان کی بن جاتی ہے۔ جب اس کیفیت میں انسان پہنچ جاتا ہے تو یعنی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے گناہوں سے اسے حیا آنا شروع ہوتی ہے کہ جیسے ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو اگر کوئی گناہ کا موقع آتا ہے تو فوراً سب سے پہلے جو ہے ہمیں خیال آتا ہے کہ میرا اللہ میرے قریب ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسی ایک کیفیت بن جاتی ہے، اور بڑی مزے کی کیفیت۔ اس کیفیت کے اندر انسان ایسا کھوتا ہے کہ جب انسان اس کیفیت سے دور چلا جائے نا کبھی، تو پھر انسان اس کیفیت کو یاد کر کے ہی خالی جو ہے نا بڑا مسرور ہوتا ہے کہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ اللہ سے ہم اتنے قریب تھے، اس طرح۔ تو پھر انسان دوبارہ اس کیفیت کو یاد کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہم اللہ سے مانگے تو صحیح، ایک دفعہ ہم اللہ کے در پہ جو ہے صدق دل سے حاضری تو دیں۔ اور حاضری دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ہی آئیں، جہاں آپ کو موقع مل رہا ہے، گھر کے اندر آپ کو خیال آ گیا کہ میں نے اللہ سے دعا کرنی ہے، میں نے اللہ سے مانگنا ہے، میں نے آج اللہ کو منانا ہے، میں نے اللہ سے یہ چیز جو ہے شیئر کرنی ہے، اپنی پریشانی شیئر کرنی ہے، میں نے اللہ سے کرنی ہے۔ پہلے آپ اللہ سے کریں، باقی اسباب کے تحت جس سے وہ کام بنتا ہے آپ اس کے ساتھ بعد میں کریں، لیکن اللہ سے پہلے رجوع کریں۔ تو اللہ ہمیں خود یہ کہہ رہا ہے، دیکھیں کتنا، اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، یہ سارا رمضان کا ٹاپک ہے اس رکوع کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما، اور درمیان میں جو ہے نا یہ اللہ رب العزت یہ آیت لے کے آئے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ امام ابن کثیر یہ بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس لیے لے کے آئیں کہ انسان کو یہ محسوس ہو، روزے دار کو، کہ اللہ میرے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزے دار کی دعا جو ہوتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ اب رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس صدق کے دل سے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنیں گے، قبول کریں گے انشاءاللہ، اور ہر روز میں ایک دعا تو قبول ہوتی ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے، کتنا خوش نصیب ہے۔ اور خصوص بالخصوص یہ جو آج کل پوری دنیا کی جو حالت بنی پڑی ہے، پوری دنیا کے اندر وبا کی صورت میں یہ جو کرونا پھیلا ہوا ہے، اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، فریاد کریں اللہ سے۔ آپ کو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ یعنی وہ چاہے تو بغیر سبب کے اس کو ختم فرما سکتا ہے، اس کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اللہ رب العزت جو ہے ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی استغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔